لیکن مدینے میں تعقل سے رہنا مان ہو گیا۔ اب پھر یہ صحابہ جب مسجد نبوی پہنچے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے وہ برتن توڑ دیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا شراب یا شراب کے برتن کیا؟ ہم تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے آپ کے اقتدار تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں سارے برتنوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ لوہے کا برتن تھا، تانبے کا برتن تھا، پیتل کا برتن تھا، اس کو آگ میں ڈال دیتے، آگ جب ٹھنڈی ہو جاتی تو وہ برتن پاک ہو جاتا۔ شیشے کا برتن تھا، اس کو مانج لیتے، پاک ہو جاتا۔ تمہیں ان برتنوں کو توڑنا چاہیے تھا جس میں شراب داخل ہو گئی، جیسے کدو کا برتن۔ اسی چکر میں لگے ہوئے سب لوگ۔ پہلے عمل ہے تب علم ہے، عمل نہیں تو پھر علم نہیں۔ آدم کا شاید نہیں قلم جمع کر دو، پہلے عمل سیکھو پھر علم سے عمل نہیں، عمل حاصل کرو گے تو علم آئے گا۔ تو ضروری ہے کہ بڑے ڈسپلن کو مینٹین کیجیے، ٹھیک ہے؟ جب دعوت دی جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ان برتنوں کو توڑ دینا چاہیے جس میں شراب داخل ہو گئی، جیسے کدو کا برتن۔ جیسے کدو آپ لوگ مچھر کے اوپر ڈال دیا، کدو ہو گیا، تو اب وہ کدو کا اندر کا حصہ اگر نکال دیا جائے تو وہ برتن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بن جائے گا۔ اب اگر اس میں پانی ڈالا جائے تو پانی بھی جا سکتا ہے، شراب ڈالی جائے تو شراب بھی رہ سکتی ہے، لیکن شراب اس کے آخری چیز تک پہنچ جائے گی اور اس کو پاک کرنے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے۔ آگن میں ڈالو گے سیس ہو جائے گا، پانی ڈالو گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو نجس چیز سے نجس چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیسے صحابہ تھے کہ جو اپنے ماں باپ کو رسول اللہ کی شریعت پر قربان کرنے کو آمادہ تھے، اور کیسی حال و باسا رکھتے تھے، وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بابا سنیں گے؟ ہاں بولیے۔ سنو حضور سے حال و باسا کیسی ہے۔ اللہ کے رسول قاسم نعمت ہیں، اللہ دیتا رسول اللہ بانٹتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے گھر میں بھی پاپا چولہا نہیں جلا۔ 3 دن ہو گیا تھا، ایک صحابی کو پتا چلا کہ رسول پاک کے گھر میں پاکا ہے کہ 3 دن سے کسی نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو آپ بہت پریشان ہوئے اور آخر کار بازار گئے، اور بازار میں ہاٹ میں جانے کے بعد انہوں نے وہاں سے گوشت کینا، اور گوشت کو لے کر آئے، اپنی بیوی سے کہا بیوی دیکھو اس کو اچھے سے رندا کر دو، کیونکہ میں یہ گوشت رسول اللہ کی بارگاہ میں تحفہ کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بھی صحابیہ تھی، بڑی خوش ہوئی کہ چلو رسول پاک کی خدمت کر کے کنیزان رسول اللہ میں میرا بھی نام شامل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بھی بہت اچھے سے رندا کیا۔ جب سالن تیار ہو گیا تو ایک کاپ میں رکھ کر کے ڈھکن سے ڈھکا اور صحابی کو دے دیا۔ صحابی اس برتن کو لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، دیکھتے کیا گلی میں بہت لوگ جام کیے ہوئے، پوری گلی جام بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ تو آپ نے کسی سے پوچھا نہیں، جیسے آپ کو بھی بازار جاتے گلیاں چکے معلوم کہیں بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے اور آپ پیچھے تو کیا کرتے ہیں، آگے والے کو ہٹا کے آپ پیچھے سے آگے آتے ہیں، یہ ایک کتنی چیز ہے۔ تو صحابی نے بھی کچھ ایسے ہی کیا کہ پیچھے تھے، آگے والے کو ہٹا کے خود آگے ہو گئے، خود آگے ہو گئے، خود آگے ہو گئے، یہاں تک کہ بالکل آگے ہو گئے۔ اب جو بالکل آگے پہنچے تو وہاں دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے رسول ایک چوک پر بیٹھے ہوئے، چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور واز فرما رہے ہیں۔ ہر طرف کی گلی جو ہے کچھ بھری ہوئی ہے۔ صحابی نے رسول اللہ کو جو دیکھا
تو ایسی بےخودی کاری ہوئی، ایسی بےخودی کاری ہوئی کہ آپ اس برتن کو لے کر وہیں پہنچ گئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور کے گھر میں جاتے برتن پیش کر دیتے جس میں سالن تھا، لیکن انہوں نے وہیں لے جا کر پیش کر دیا. تو حضور نے صحابی کے عشق کو، ان کی بھالواسا کو دیکھا، ان کی محبت کو دیکھا، مسکرائے اور ڈھکن کو کھول کر کے اپنی پسند کی ایک روٹی کو اٹھایا اور اس کو آپ کھانے لگے، تناول کرنے لگے. سارے صحابہ نے دیکھا. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر اتنا اچھا لگا. سنو بھائی، کہیں خدا پوچھ رہے ہو نا تم لوگ، اتنا بھالو لگا، اتنا بھالو